بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج کہ اس مادیت کے دور میں عمومی طور پر لوگ دل کی بیماریوں اور اس کے علاج سے غافل ہیں، برخلاف اس کے ہمارے بہت سے بھائی ظاہری اعمال اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں بڑے ہی کوشاں اور اس کی جزئیات کے جاننے کے بارے میں بڑی ہی محنت سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز میں سنن کیا ہیں، رکوع میں جائے تو ہمارے ہاتھ گھٹنے پر کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہماری گردن کس طریقے سے ہو، آیا ہماری گردن کمر کے برابر ہو یا کمر سے نیچے ہو، سجدے میں جانے لگے تو پہلے ہاتھ رکھا جائے یا پہلے گھٹنا رکھا جائے، سجدے سے اٹھے انسان یا دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہے سجدے سے تو پہلے اپنے گھٹنے کو اٹھائے یا پہلے اپنے ہاتھ کو، اس قسم کی جزئیات سے متعلق عمومی طور پر سوال ہوتا رہتا ہے۔ روزے سے متعلق جیسے روزہ رمضان کا مہینہ آیا سوالات ہونے شروع ہو جائیں گے کہ ہاں اگر کان میں دوا ڈال لیا جائے، آنکھ میں دوا ڈال لی جائے، ناک میں دوا ڈالیں تو اس سے ہمارا روزہ باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا۔ ہم کلی کر رہے تھے، ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے گلے کے اندر 2-4 قطرے پانی چلے گئے، اگر ہمارا روزہ مکروہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ظاہری عبادات جو ہے ان سے متعلق لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن بہت ہی کم آپ دیکھیں گے کہ دل کے جو اعمال ہیں، خاص طور پر دل کی جو عبادات ہیں، اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہر قسم کس کے لیے ادا کی جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر غیر اللہ کے لیے عبادات کا کوئی بھی کام کیا گیا تو وہی انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اب عبادات کے سلسلے میں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عبادات کا معاملہ صرف ظاہری اعمال ہی تک محدود نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ عبادات 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ عبادات ہیں جو دل کی عبادات ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پر شرک سے متعلق تقریریں کرتے ہیں وہ ظاہری اعمال جو ہیں ان سے متعلق تو لمبے لمبے بیان دیں گے، لیکن
دل کی جو عبادات ہیں ان سے متعلق بہت ہی کم بیان آپ کو سننے میں آئے گا، اور اگر سننے میں آیا بھی تو اس کے جزیات سے متعلق، مثال کے طور پر جسم کی عبادات نماز ہے، روزہ ہے، رکوع ہے، اس کی جزیات سے متعلق کثرت سے سوال ہوا کرتا ہے، لیکن دل کی عبادت توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یہ سارے عبادات جو ہیں کس کے ہیں؟ دل کی ہیں۔ لیکن توکل کی جزیات سے متعلق، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، محبت کی جزیات سے متعلق، خوف ہے، اس کی جزیات سے متعلق لوگوں کو سوال کرتے ہوئے آپ بہت ہی کم پائیں گے۔ بہت ہی کم لوگ آپ کو ملیں گے جو دل کی جو عبادات ہیں ان کی جزیات سے متعلق کوئی سوال کر رہا ہو یا اسے تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہو۔ اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں آج نماز سے متعلق ہر مکتبے فکر کی آپ کو متعدد کتابیں مل جائیں گی، لیکن دل کی اصلاح اور دل کی عبادات سے متعلق آپ کو بازار میں کتابیں ڈھونڈنے سے ملے گی۔ یہ اس کا واضح مفہوم ہے کہ دل کے معاملے کو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ وہ اہمیت نہیں دیتے جو جسمانی عبادات، ظاہری عبادات کو اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو اسلام کے اندر دل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے جسم کا سب سے بہتر حصہ کس کو رکھا ہے؟ دل رکھا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں اگر کسی کو عمدہ چیز سے تشبیہ دی جانی چاہتی ہے، کسی ڈھانچے کے، کسی باڈی کے، کسی ماحول کے، کسی معاشرے کے سب سے عمدہ آدمی کو تشبیہ دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو ہمارے ماحول کے دل ہے، یہ ہمارے گھر کے دل ہے۔ یہ تو کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے جسم کے اندر دل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور پورے جسم کی صلاح اور بہتری اسی جس دل کے صلاح اور بہتری کے اوپر منحصر ہے، اسی طریقے سے گویا پورے معاشرے اور ماحول کے اندر اس کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین بات کہی کہ القلب ملک والاعضاء جنود فإن طاب الملك طابت الجنود وإن خبث القلب خبثت جنود۔ دل بادشاہ ہے اور باقی دوسرے اعضاء اس کے پبلک اور اس کی فوج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر تمہارا دل صحیح ہے تو گویا بادشاہ درست ہے، اور جب دل درست ہوگا تمہارا سارا جسم درست ہوگا، گویا کہ پوری فوج بھی درست ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے ظاہری اعمال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار دل کے اوپر رکھا ہے۔ کوئی بھی عمل اگر دل کے ساتھ نہیں کیا گیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے لوگوں میں بدصورت ترین انسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام پورے معاشرے میں اور پورے ماحول میں سب سے زیادہ ہو۔ ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ مثال کے طور پر اچھی طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ حالانکہ اس کا نام عبد العزہ تھا اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو، لیکن اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کے معنی ہوتا ہے لال چنگاری کے، یعنی اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور اتنا چمکیلا تھا، بالکل سرخ، کہ اس کی وجہ سے اس کا لقب لوگوں نے ابو لہب کہہ دیا۔ لیکن آخر میں اس کا انجام کیا نکلا؟ آیا یہ خوبصورتی دیکھیں، خاندان کی بھی خوبصورتی ہے، بنو ہاشم کے ہیں، اور بنو ہاشم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے دنیا کے سارے قبیلے اور سارے مخلوقات میں بنو ہاشم لوگ سب سے افضل ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ وہ بنو ہاشم خاندان کے لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، لیکن نہ تو خاندان اس کے کسی کام آیا نہ اس کی شکل و صورت کسی کام آئی، ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مستقل سورت نازل فرمائی کہ وہ سورت قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے اور قیامت تک لوگ ابو لہب کے اوپر لعنت بھیجتے رہے۔ اس کے برخلاف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خاندان کے لحاظ سے کوئی اہمیت کے حامل تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ تھا ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، غلام تھے، خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور نہ ہی شکل و صورت کے لحاظ سے اچھے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا آپ لوگ جانتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادیہ کے علاقے کے رہنے والے ظاہر آدمی سے بڑی محبت، حالانکہ ظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے اچھے نہیں تھے، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے بادیہ کے علاقے سے کچھ سامان لے آ کر کے بازار کے کنارے رکھ کر کے، سڑک روڈ بازار کے کنارے، راستے کے کنارے، بازار میں راستے کنارے رکھ کر کے اسے بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، آپ کی محبت دیکھیے ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کے انہیں پکڑ لیتے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، کون ہے جس نے مجھے پکڑ رکھا، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پکڑے رہے، اور جب تھوڑا سا سر نیچے کیا تو پہچان گئے کہ یہ کون ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کیا کام کیے کہ اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور سینے سے بالکل ملا دینے لگے تاکہ آپ کی برکت ہم تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ آپ نے عبد فرمایا، ہر آدمی عبد اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ویسے بدصورت ہوں، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو اس کی کوئی قیمت آپ کو ملنے والی نہیں ہے کہ نہیں؟ اذن تجدنی یا رسول اللہ کاسدا، اے اللہ کے رسول صاحب تب تو آپ مجھے بڑا ہی مندہ پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، لیکن انت عند اللہ غالی ولست بکاسد، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سستے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مہنگے، اور تمہاری ایک اہمیت ہے۔ تو ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی کی شکل و صورت، کسی کے خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے اگر کسی کو صورت دیتا ہے، کسی کو منصب دیتا ہے، کسی کی شکل اچھی دیتا ہے، تو اگر اس کے سامنے سے کوئی بدصورت آدمی گزرے، کوئی گورا ہے، اس کے سامنے سے کوئی کالا آدمی گزرے، کوئی خوبصورت ناک والا ہے، اس کے سامنے سے کوئی بدصورت ناک والا گزرے، تو اسے دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کبر اور گھمنڈ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی تم سے کتنا ہی زیادہ بہتر ہو۔ تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسد کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل دل کے کس جذبے سے کیا گیا ہے، یہ عمل دل کے کس جذبے سے کیا گیا ہے، یا اخلاص سے کیا گیا ہے یا بغیر اخلاص کی۔ اگر اخلاص سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے آدمی، دونوں آدمی وہی لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں، دونوں آدمی رکوع میں وہی سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، دونوں وہی سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، دونوں وہی سجدے کے درمیان، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی ورحمنی کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دونوں کے کہنے اور دونوں کے مقام میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان درمیان فرق ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ دونوں کی دل اور اخلاص کی بنیاد پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلوب اوعیہ، مسند احمد سنن ترمذی میں روایت ہے القلوب اوعیہ، دل کیا ہے؟ برتن ہے، دل برتن ہے، کس کے؟ علوم کے،
خیرات کے، اچھی نیتوں کے، جتنی ہی اچھی نیت اس برتن میں رکھی جائے گی، جس طریقے سے ایک برتن میں جتنا اچھا مادہ رکھا جائے گا اس برتن کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر اس میں بدبودار مادہ رکھا گیا تو اسی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے دلوں کا معاملہ ہے، القلوب اوعیہ، دل برتن ہیں کس کے لیے؟ العلم کے لیے، خیرات کے لیے، نیک نیتوں کے لیے، وبعضها اوعى من بعض، اور بعض دلوں کے مقابلے میں زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ اس لیے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ سے تم لوگ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو اور تمہیں یقین رہے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غافل دل سے کی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ غافل دل سے کی زبان سے تو دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن آپ کا دل دعا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس قدر مائل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے جس قدر صاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی محبوب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی پسندیدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی وہ احترام کے لائق ہوگا۔ جیسا کہ ابھی شیخ نے آپ کے سامنے وہ حدیث آیت پڑھی کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تو کسی کی اولاد کام آئے گی نہ تو کسی کا مال کام آئے گا مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر کے آئے۔ میں اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو علامہ البانی رحمہ اللہ کے صحیحہ میں طبرانی کے حوالے سے مجھے ایک حدیث ملی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے دل کا محاسبہ کرے کہ آیا اس کے دل میں اللہ کے کتنی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ برتن ہیں، زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو برتن ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا دل ہے۔ اللہ کے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جب نیک بندہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہوگا تو وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہی سے اس حدیث کا مفہوم آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے کسی شخص کو میں اپنا خلیل بنانا چاہتا تو کس کو اپنا خلیل بناتا؟ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں دنیا کے لوگوں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے، مسلمانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو کس کو خلیل بناتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن تمہارے صاحب نے یعنی اپنے آپ کو کہا، آپ نے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب کسی اور کے لیے دل میں جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ تو وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ کے برتن کون ہیں؟ تمہارے رب کے برتن کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں۔ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، ذرا غور کریں گے، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، ان برتنوں میں، ان دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ دل ہے، أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، جو سب سے نرم ہو اور سب سے رقیق ہو، سب سے جلدی پسیج جانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف میں روتا ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہو۔ اسی لیے آپ لوگ پڑھتے اور سنتے آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو رہا کرتے ہیں ان کے آنسو بہت جلد اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جایا کرتے ہیں، بلکہ کہا جاتا کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر، حالانکہ کتنے سخت تھے،
ان کا وجود کتنا خوفناک تھا لوگوں کے لیے، لیکن ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتن تھا، اس لیے بڑا ہی نرم تھا۔ بسا اوقات ایک آیت تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے تو آتا ہے ان کی سیرت کے اندر کہ اس کے خوف سے اس قدر ان کے اوپر لرزہ اور پریشانی طاری ہوتی تھی کہ ایک ہفتے تک لوگ ان کی عیادت کیا کرتے۔ یہ کیوں؟ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دل کون ہے؟ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، جو سب سے نرم ہو اور جو سب سے رقیق ہو۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو وہ اہمیت دی ہے کہ اگر دل کا معاملہ درست ہو گیا تو پورے جسم کا معاملہ درست ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پورا جسم درست ہو لیکن دل درست نہ ہو۔ انسان نماز پڑھتا ہو، داڑھی رکھے ہوئے ہو، کرتا اور پیجامہ پہنتا ہو، جو نیک لوگوں کا لباس سمجھا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے ہاں، لیکن اس کا دل درست نہ ہو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دل تو درست ہے اور اس کا ظاہر درست نہ ہو۔ یہ میری بات نہیں، یہ میرا کہنا نہیں، لیکن کس کا فرمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو اس بات کو کہ دل کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا 200 گرام 250 گرام 300 گرام کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہے، اگر وہ درست نہیں ہوا تو پورا جسم، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا کیا آپ نے میرا دل دیکھا ہے؟ دل تو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ آپ کے دل کے فساد، دل کی بیماری اور دل کی خرابی کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا دل بیمار ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں آپ کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کی صفائی کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے سورہ الجمعہ کے اندر، ان 4 مقصدوں میں سے دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ دل کی صفائی رکھا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلا کام کیا ہے آپ کا؟ یتلو علیہم آیاتی، اور دوسرا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، غور کریں، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پہلا منصب آپ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے سناؤ، اور دوسرا کیا ہے؟ صرف سنانا نہیں آپ کا کام ہے، بلکہ لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی دل کی صفائی کرو، صاف کرو، لوگ آپس میں محبوب بن جائیں، کینے کو، کپٹ کو، بغض کو، حسد کو، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال پھینکیں، غیر اللہ کی محبت کو، غیر اللہ کے خوف کو، غیر اللہ سے امید کو، یہ ساری چیزوں کو نکال پھینکیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی لیے جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جو وحی نازل ہوئی ہے ان میں آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کیجیے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا؟ شروع میں آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، ایک آیت میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کیجیے۔ ہاں شیخ کون سی آیت؟ جی زور سے بولیے، سنیں بھائی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جمہور محدثین کہتے ہیں یہاں ثیاب سے مراد کیا ہے؟ دل، اور اپنے دل کو آپ پاک کیجئے۔ اسی لیے منافقین سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدبختی، ان کی شرارت، ان کی بدماشی، ان کی کجروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو دل کی صفائی ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک چیز یہ بھی رکھی ہے کہ دل کو پاک اور صاف کیا جائے، تو ہم اور آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ اور
دل کی اہمیت سے متعلق اور چیزیں لکھی تھی، لیکن میں ان کو چھوڑ کر کے اب آگے چل رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے، انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بنایا ہے، عجیب بنایا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کے کتنی جذبات، کتنے خیالات، کتنی چیزیں رکھی ہیں۔ وہ دل، وہ چیزیں ہمارے اعداد و شمار سے باہر ہیں، بلکہ ایک عالم عبد الرحمن الدوسری رحمہ اللہ اپنی کتاب النفاق کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ذرا غور کریں گے، قرآن مجید میں 27-28 سے زائد دل کی بیماریوں کا ذکر کیا۔ ایک دو بیماری نہیں، کتنا؟ 27 اور 28 بیماریاں دل کی ہیں جن کا ذکر صرف قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے دل کے ہی اتنے کام ہیں جو قرآن مجید کے اندر۔ اس لیے ضروری ہے ساتھیوں کہ یہ دیکھا جائے کہ دل کو یہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ دل لوگوں کے جو عام طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ اب ہم میں کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا دل کون سا ہے۔ ایک دل ہے وہ جو قلب سلیم ہے، دوسرا دل ہے جو بیمار دل ہے، اور تیسرا دل ہے جو مردہ دل ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسم وہ ہے ماشاءاللہ تندرست اور صحیح سالم، اور ایک جسم وہ ہے جسے بیماری لاحق رہتی ہے۔ شاید آج کل کسی کا جسم جو ہے بیماری سے پاک اور صاف ہے کہ نہیں ہے، اور ایک جسم وہ ہوتا ہے جو بالکل مردہ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی مطلب کا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دل ہیں وہ 3 قسم کے۔ ایک دل کیا ہے؟ وہ صحیح سالم سلیم تندرست دل ہے۔ دوسرا دل کون سا ہے؟ مریض دل ہے۔ اور تیسرا دل کون سا ہے؟ مردہ دل ہے۔ قلب سلیم کے متعلق ہمیں ہر ایک کی کچھ نشانیاں قرآن کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں گا، جس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا دل کون سا دل ہے۔ دیکھیے، قلب سلیم وہ دل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلب سلیم ہی سے فرمایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے متعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو 3 حصوں میں بانٹا بھی ہے نا۔ سورہ الواقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خارجہ والسابقون فاصحاب المیمنة ما واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون۔ 3 قسم۔ تو جو قلب سلیم والے ہیں وہی کون ہیں؟ السابقون السابقون میں۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے۔ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت ہے، ارادہ اس کا اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہے، عاجزی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، خوف اللہ سے رکھتا ہے، محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور امید اللہ تعالیٰ سے رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کسی اور چیز کی جگہ نہیں۔ وہ نہ تو غیر اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر نہ شرک پایا جاتا ہے، نہ بخل پایا جاتا ہے، نہ حسد پایا جاتا ہے، نہ کبر و غرور پایا جاتا ہے، اور نہ دنیا کی محبت پائی جاتی ہے۔ میں بھول نہ جاؤں آپ کے سامنے، مجھے ایک حدیث یاد آئی سنن ابن ماجہ کی اور امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان کی، وہ شاید اس کا ذکر آگے آئے، لیکن قلب سلیم سے متعلق ہمارے سامنے حدیث آئی کو قلب سلیم ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ کون سا انسان، اور اس سے اندازہ بھی لگا لیجئے کہ صحابہ کرام دین کو کس قدر سمجھتے تھے اور کس قدر صاف دل کے تھے، اور اپنی اہمیت کس قدر ان کو معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر 2 صفت پائی جائے، جس کے اندر 2 صفت پائی جائے، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، جو زبان کا سچا ہو،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی سچا ہے. اس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نکلتی ہی نہیں ہے، نہ دینی معاملات میں نہ دنیاوی معاملات میں. اور مخموم القلب، جو دل کا صاف، جو دل کا صاف. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں کون ہے سچی زبان والا، لیکن مخموم القلب کیا ہے، جس کا دل صاف ہو وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جس کے اندر چند صفات پائی جائیں. هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد. هو التقی النقی، وہ متقی اور پرہیزگار، وہ صاف اپنے کردار کا، اخلاق کا، اپنے عقائد کا وہ صاف ستھرا آدمی جس کے دل کے اندر چار چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے، جس کے دل میں چار چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے. وہ چار چیز کون سی ہے؟ کہ اس کے دل میں گناہ کا کوئی خیال نہ، ولا بغی، نہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا اس کے اندر جذبہ پایا جائے، ولا غل، نہ کسی کا کینہ اور کبر اس کے دل میں پایا جائے، ولا حسد، اور نہ کسی کا اپنے دل کے اندر حسد رکھتا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کو پہنچنا تو بڑا مشکل ہے. اچھا اس کے بعد کون سا شخص ہے؟ آج ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ ہاں میں ایسا ہوں. ہر شخص کیا کہے گا؟ میں ایسا ہوں. لیکن وہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ یہ صفات پائی جانے تو بڑی مشکل چیز، بڑا مشکل کام. اس کے بعد والا کون ہے؟ کہا کہ وہ شخص جو دنیا سے نفرت رکھتا ہو اور آخرت سے محبت رکھتا ہو. وہ شخص جو دنیا سے نفرت رکھتا ہو اور آخرت سے محبت رکھتا ہو. تو کہا کہ یہ ہم میں صرف ایک آدمی معلوم ہوتا ہے بس، اور کوئی دوسرا نہیں معلوم. وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اور غلام حضرت رافع. کہا اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا شخص ہے؟ دیکھیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں دل کی صفائی کیا چیز ہے. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. کہا یہ لوگ تو ہم میں مل جائیں گے، یہ لوگ تو ہم میں مل جائیں گے. تو عرض کرنے مقصد یہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی کا قلب سلیم اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر 4 یا 5 چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا دل شرک سے پاک ہو، اس میں توحید پائی جائے. اس کا دل بدعت سے پاک ہو، سنت ہی کا جذبہ پایا جائے. شہوت سے پاک ہو، اتباع کا جذبہ پایا جائے. اور غفلت سے پاک ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. غفلت سے پاک ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. اور خواہش سے پاک ہو کہ اخلاص اور تجرد پایا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد پہلا دل تو قلب سلیم ہے، جو تو اللہ تعالیٰ کے بڑے اونچے مقام رکھنے والے بندوں کا ہے. دوسرا دل ہوتا ہے قلب مریض. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. علماء کہتے ہیں یہ وہ دل ہے جس کے اندر اخلاص بھی ہے اور کبھی کبھار ریا کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے. نیکی کا جذبہ بھی ہے لیکن کبھی کبھی گناہ کا کام بھی کر جاتا ہے. یعنی عمومی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ ہم عام طور پر ہم لوگوں کا دل ہے. اس کی تفصیل میں اس کی کیا بیماریاں ہیں میں آگے چل کر کے بیان کروں گا. اس لیے کہ اصل ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی دل قلب مریض ہے جو ہمارا اور آپ لوگوں کا دل ہے. وہ اس کی کیا بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جن سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان بیماریوں کو دور کرنا چاہیے، اس کا ذکر میں بھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں. تیسرا وہ دل ہے جو مریض دل، مردہ دل ہے. تیسرا وہ دل ہے جو، یہ دل کس کا ہے؟ منافقوں کا اور کافروں کا دل. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا
لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس کو پیدا کیا ہے جن کے جسم کے اندر دل تو ہے, سینے میں دل تو ہے, لیکن اس دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کو ہم نے آنکھ تو دی ہے لیکن حق کو دیکھتے نہیں ہیں. انہیں ہم نے کان تو دیا ہے لیکن حق کو سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. تو یہی وہ دل ہے جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں, اپنے زندگی اور وجود کے مقصد کو نہیں جانتا, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو دعوت دیتا ہے اس کی باتوں پر کان دھرتا ہے, بلکہ اس نے اپنا سب سے بڑا خدا, اپنا سب سے بڑا دیوتا, اپنا سب سے بڑا داعی کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنے خواہش کو بنا رکھا ہے. جب اس کا دل کہا وہ نماز پڑھ لیا, اور جب دل نہیں کہا تو نماز نہیں. دل کہا تو سچ بول دیا, دل نہیں کہا تو جھوٹ. یعنی جو کچھ بھی اس کا دل کہتا ہے وہ اپنے دل کی مکمل طور پر بات مانتا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون اولئک کالانہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ نہیں, یہ لوگ چوپایوں کے طریقے سے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں نہ داخل کرے جن کے دل مردہ ہو چکے, اور ان لوگوں میں ہمیں اور آپ کو ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرے جن کے دل سلیم. اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ساتھیوں, بہت سی بیماری ہیں. میں اس مجلس کے اندر ان کا ذکر مکمل نہیں کرتا اور نہ ہر بیماری کی تفصیل بیان کر سکتا. اور پہلے جو ہم نے مثال دیا کہ اس پر آپ غور کریں, جس طریقے سے جسم کی عبادات ہیں, نماز ہے جسم کی عبادت, اس کے بہت سے فروع ہیں, بڑی چیزیں بھی ہیں, اس میں ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, فرائض بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں. اسی طریقے سے دل کی جو عبادات ہیں ان کے بھی بڑی اقسام ہیں. مثال کے طور پر محبت ہے. ایک محبت کا مقام وجوب کا ہے, دوسرا استحباب کا ہے, تیسرا تاکید کا ہے. اسی طریقے سے توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. ایک مقام وجوب کا ہے, دوسرا مقام استحباب کا ہے, تیسرا مقام تاکید کا ہے. اس طریقے سے اس سے بھی بڑے مقامات ہیں. تو میں ان چیزوں کی تفصیلات نہ رکھتا, البتہ مختلف اشارہ کرتے چلتا ہوں. دیکھیں, دل کا جو سب سے بڑا مرض اور کثرت سے پایا جا رہا ہے وہ نفاق ہے. میں شرک کو یہاں پر نہیں رکھتا اس لیے کہ کسی سے متعلق کہ آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں, جبکہ شرک بھی دل کی بہت بڑی بیماری ہے, لیکن وہ بیماری جو عام طور پر پائی جا رہی ہے وہ بیماری نفاق کی. نفاق کس کو کہتے ہیں ساتھ؟ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ بار بار سنا ہوگا منافق آپ لوگوں نے. نفاق یہ ہے کہ انسان ظاہر وہ چیز کرے جو اس کے دل میں نہیں, جو باطن میں نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا اور ظاہر کرے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. آپ کی دشمنی اور آپ کا بغض اور آپ کے لیے حسد اس کے دل میں بھرا پڑا ہے, وہ کہتا نہیں میں آپ سے, ہمارا آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں. تو دل کے خلاف جو چیز ہے اسے ظاہر کرنا یہی اصل نفاق ہے. اور نفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک نفاق اعتقادی ہے, عقیدے کا نفاق ہے, اور ایک نفاق عملی ہے, عمل کا نفاق.
یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے نفاق کا، اور ضرورت یہ ہے کہ دعات اس وقت نفاق کی تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ ہم جیسے بہت سے لوگ پتہ نہیں نفاق کے اندر مبتلا ہوں لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ساتھیوں، یہ بات تعجب کی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ وہ بیان کرتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام میں سے 30 سے زائد ایسے صحابہ کو میں پایا ہوں جنہیں اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا کہ میں منافق تو نہیں ہوں، لیکن وہ نفاق اعتقادی نہیں بلکہ نفاق عملی۔ دور نہ جائیے، مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں سے ہے، مسند احمد میں ہے کہ ان کے بعد عبد الرحمن ابن عوف گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف یہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی اور اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ رحم اور مہربانی کرنے والے نیک لوگ ہوں گے۔ اشارہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن